السلام علیکم فرینڈ، میرا نام میری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دی میری آفیشیل بلاگ۔ دیکھیے، آج میں آپ کو وہ بتانے والی ہوں کہ رزق کیسے بڑھے گا، کیونکہ رزق کو لے کر، دولت کو لے کے، پیسوں کو لے کے، کاروبار کو لے کر ہر کوئی آج کل ٹینشن میں ہے، پریشان میں ہے۔ اور کیوں نہیں پریشان ہو؟ بچوں کی فیس بھرنا، بیوی کا خرچہ، ماں باپ بھائی بہن کا خرچہ، شادی کرنا، اگر ینگ ہو گئے ہیں بھائی بہن تو ان کی شادیاں کرنا، سب آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اور مہنگائی دنیا بھر کا ہے۔ اگر ہم کہیں مارکیٹ میں چلے گئے تو 3,000 4,000 اس طرح سے خرچ ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا پیسہ۔ اور کیا کہتے ہیں، سامان کچھ دکھتا ہی نہیں، پیسہ اتنا زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، انویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور رزق کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور زندگی میں جینے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی ضروریات رہتی ہے نا، تو ضروریات کو تو پورا کیے بنا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس وجہ سے تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایسا ٹرک جسے آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ دولت مند بن جائیں گے۔ آپ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں، بالکل اسکپ نہ کریں۔ اسکپ کریں گے تو کچھ دماغ میں بیٹھے گا نہیں، بھیجے میں تو کچھ عقل آئے گی نہیں، کیونکہ بھائی تھوڑا موڑا سن کے انسان کیسے کیا کہتے جانکاری لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا جانکاری پوری، جب تک وہ پوری بات نہیں سنی گا کسی کی۔ تو رزق جو ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس تمہارے مقدر میں، تمہارے قسمت میں ایک کھجور جو چھوٹی سی کھجور رہتی ہے وہ بھی لکھا رہے گا، ایک کھجور اگر تمہاری قسمت میں رہے گا تو تم کھجور تک نہیں پہنچ پاؤ گے، تو کھجور تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ اب کھجور کے تو ہاتھ پیر ہے نہیں کہ وہ تمہارے پاس چل کے پہنچ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ مطلب میری قسمت میں مکہ مدینہ میں ایک کھجور لکھا ہوا ہے، جس کو میں کھاؤں گی تبھی مجھے موت آئے گی۔ تو کسی نہ کسی ذریعے سے ہمارے گاؤں، ہمارے علاقے میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی حج کرنے کو جائے گا اور وہ کھجور لے کر آئے گا، ہمارے گھر تک پہنچائے گا اور ہم اسے کھائیں گے، لکھا رہے گا، ہمیں اسے کھائیں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تمہاری قسمت میں اگر ایک کھجور لکھے رہے گا، جب تک تم اسے کھا نہیں لو گے تب تک تمہیں موت نہیں آئے گی، موت تمہیں نہیں چھو سکتی جب تک اس کھجور کو کھا نہیں لو گے۔ تو رزق کا جو اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں لکھے ہیں وہ تو ہمیں ضرور مل کے رہے گا، ضرور مل کے رہے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتانے والی ہوں جس سے رزق بڑھے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بہت ہی گنہگار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں دعوت کی طرف بہت بلائے، دین کی طرف بلائے، نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نوح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، یعنی استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا۔ بارش نہیں ہو رہی تو بارش برسائے گا، تمہارے لیے باغات اکٹھا کر دے گا، یعنی رزق میں پورا باغات ہی دے دے گا۔ اولاد نہیں ہے تو اولاد تمہیں دے گا۔ 3 چیزوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ قرآن کہتا ہے، قرآن تو اٹھاؤ، قرآن تو دیکھو پہلے۔ قرآن میں جو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا، 100% سچ ہے۔ ایک آیت ایک دم 100% سچ ہے، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو اگر استغفار آپ کریں گے، استغفار کو لازم پکڑیے۔ اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 3 چیزوں سے نوازے گا، دولت سے اور اولاد سے، اور اگر بارش نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔
हर मुश्किल से अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएगा। जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं, इस्तग़फ़ार में बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा है। और इंसान क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा खुश अपने नामे अमाल में जो देखेगा वह इस्तग़फ़ार रहेगा। इस्तग़फ़ार को देख के सबसे ज़्यादा इंसान खुश होने वाला है। तो अपने रिज़्क़ को बढ़ाएं, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, ये सब अगर नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह कई तरह से होता है, अगर आप ये सब नहीं पढ़ सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ये पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। बस इतना आप पढ़ लें, इतना ही काफ़ी होगा। यकीन मानिए अल्लाह ताला आपको भरपूर रिज़्क़ देगा, और इतना देगा जैसे आप संभाल नहीं पाएंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल को एक बूढ़े आदमी से उनकी मुलाकात हुई। वो तवा पे अपनी रोटियां बना रहे थे, बोल रहे थे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। कह रहे हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह से तुमको कभी फ़ायदा हुआ है? बोले पहले मेरे पास रिज़्क़ नहीं था, अभी अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ दे दिए कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे भाई और बहन, जो लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, वो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें, और इंशाअल्लाह देखना आपकी तमाम मुश्किलात अल्लाह दूर कर, और आपको इतना रिज़्क़ देगा इंशाअल्लाह कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ आएँ। बंदा एक हाथ अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह ताला 2 हाथ उसके करीब होते हैं। अगर बंदा 2 हाथ करीब होता है तो अल्लाह 4 हाथ उसके करीब होते हैं। बंदा अगर चल के आता है तो अल्लाह ताला दौड़ के आ जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। ये नहीं देखें मेरे गुनाह इतने हैं, अब मैं कैसे तौबा करूँ, मेरा माफ़ नहीं होगा। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। तुम्हारे गुनाह आसमान को छू रहे हैं, तो भी तुम तौबा करोगे तो अल्लाह उन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। सिर्फ माफ़ ही नहीं करेगा बल्कि उनको नेकियों में बदल देगा, यकीन मानिए। मेरी वीडियो पर जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। मैं ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाती रहूँगी, और आप क्या कहते हैं, हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।